السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درس حدیث کتاب سنن ابی داؤد شریف۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اگلا باب پڑھیں گے جس کا عنوان ہے باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء۔ انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا کہے۔ تو یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کے آداب یا آداب استنجا کے متعلق باب ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہم بیان کرتے ہیں جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء قال ان حماد قال اللہم انی اعوذ بک، وقال عن عبد الوارث قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، اور حضرت حماد سے روایت ہے کہ آپ نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور عبد الوارث سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ تعالیٰ کی ناپاکی اور ناپاکیوں سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس روایت میں الفاظ اور بھی ہیں ان عبد العزیز، اور عبد العزیز فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، کہ آپ نے ایک دفعہ یوں پڑھا اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وقال مرتن اعوذ باللہ، اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ ساری حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے ان شریر مخلوقات سے۔ تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو اس وقت ہمیں یہ دعا کر لینی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس طرح دعا کرنے سے بندہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت زید بن ارقم ہیں، ان زید الارقم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرۃ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، تو یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناپاک جنوں اور ناپاکوں سے پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں کو اگر دیکھا جائے یا تیسری حدیث کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مخلوق جو خبیث ہے، مثلاً اس سے مراد شیاطین ہیں جو اس قسم کی جگہوں پر پائے جاتے ہیں، اور خبیث چیزوں سے مراد خلاف اخلاق اور مروت افعال و اعمال ہیں۔ تو بیت الخلاء چونکہ غلاظت اور بدبو کے باعث ذکر الہی سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھا کرتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اس میں جاتے وقت یہ استغفار پڑھنا چاہیے کہ اس میں جتنا وقت گزرتا ہے وہ ذکر الہی سے فارغ ہوتا ہے، وہ ذکر الہی سے خالی ہوتا ہے۔ تو بندہ استغفار کر لیتا ہے کہ یا رب العالمین جو وہاں پہ میرا وقت گزرا تیرے ذکر کے علاوہ گزرا تو میں اس سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ خشوش کا جو لفظ ہے تو یہ حش کی جمع ہے جس کا اصلی معنی کھجوروں کا گنا جنڈ ہے، کیونکہ پہلے لوگ جو ہے وہ جب پیشاب کرنے کے لیے جاتے تھے یا پخانہ کے لیے تو وہ درختوں کے جنڈ میں بیٹھتے تھے، تو اس وجہ سے اس لفظ کو جو ہے وہ بیت الخلاء مراد لیا گیا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں اس کو جو ہے وہ خوش یا خشوش بھی کہہ سکتے ہیں، یا بیت الخلاء بھی کہہ سکتے ہیں، بیت الاستراحت بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو ان تمام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خبیث مخلوق سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جب وہاں سے
واپس آنے لگیں، یعنی واش روم سے جب واپس آنے لگیں تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ دعا کا حکم ہے کہ اس وقت بھی ہمیں دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو۔ اور یوں دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اللہ کا یہ شکریہ کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے یہ تکلیف دہ چیز اور نقصان دہ چیز کو ہمارے جسم سے دور کر دیا ہے۔ تو یہ 3 احادیث کی شرح آج مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔